اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عمر ریاض عباسی صاحب نے جو لائیو پروگرام کیے تھے اور مختلف جگہ پر جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پروگرام کیے تھے، اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ کل ہم نے اسی سلسلہ میں ایک پروگرام کیا تھا اور جو عمر ریاض عباسی صاحب کی ویڈیو تھی اس کا کافی سارا حصہ جو ہے اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ آج ہم اسی پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جو پچھلے پروگرام میں عمر ریاض عباسی صاحب سن 1953 کی جو فسادات تھے جو احراریوں نے کیے تھے اور جن کے ساتھ پھر دوسری مذہبی جماعتیں بھی شامل ہو گئی تھیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عباسی صاحب نے کل شورش کشمیری صاحب کی کتاب سے پڑھ کر جھوٹی باتیں 1953 کے فسادات کے بارے میں بتائی تھیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور اصل واقعات ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں اور ہم اس کا تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم عمر ریاض عباسی صاحب کا کچھ بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے اس کا جواب اور اس کی تفصیل سنیں گے۔ جی، یہ عمر ریاض عباسی صاحب کا کچھ جو کل بیان انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں، تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے بارے میں اصل حقائق سن 1953 کے اندر جو احراریوں نے فساد کیا تھا اس کے اصل حقائق ہم کہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ تحریک ختم نبوت، شورش کشمیری، صفحہ نمبر 132۔ پھر قادیانیوں نے اپنی جیپوں اور کاروں میں سوار ہو کر بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا 1953 میں۔ پھر قادیانیوں کو ہر طرح سے حکومت نے تحفظ دیا 1953۔ جی، قادیانی احمدی مسلمانوں کو حکومت نے ہر طرح سے تحفظ نہیں دیا تھا۔ بہت سارے احمدی مسلمان شہید کیے گئے تھے، ان کے مال لوٹے گئے تھے اور نہ ان کی جان محفوظ تھی نہ ان کی عزت محفوظ تھی۔ بہت سے احمدی شہید ہوئے تھے اور یہ جن لوگوں کو شہید کہہ رہے ہیں وہ سارے فسادی لوگ تھے۔ ان لوگوں نے پاکستان کے امن و سکون کو تباہ کر دیا تھا اور آئین جس کا یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری احمدی مسلمان نہیں کرتے، اسی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت کے خلاف احراریوں نے عوام کو مشتعل کر کے تو فساد کروایا تھا۔ اس فساد کے اندر بہت سے معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں اور پھر حکومت کو اور فوج کو مجبوراً بعض جگہ پر ان فسادیوں کے فساد کو روکنے کے لیے جنہوں نے ملکی املاک کو آگے لگا دی تھیں، لوگوں کے گھروں کو اور سرکاری عمارات کو نقصان پہنچایا تھا اور لوٹ مار کی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی تھیں۔ ان فسادیوں کو یہ شہید کہہ رہے ہیں عمر ریاض عباسی صاحب۔ تو ابھی ہم ان کے تفصیلی حالات دیکھیں گے، ذرا ان کی ویڈیو تھوڑی سی ہم آگے سن لیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کہ یہ سارا جھوٹ بولتا ہے، حرام زادو الو کے پٹھوں کا دیا۔ یہ دیکھیں، اب یہ جو ان کے اندر کا گند ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ ابھی گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں عمر ریاض عباسی صاحب۔ حالانکہ اسی ویڈیو کے شروع پر اگر آپ کو یاد ہو، کل جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس کے پہلے حصے میں، یہ عمر ریاض عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم تو کبھی گالیاں نہیں دیتے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ حصہ بھی سنواؤں جس میں یہ عمر ریاض عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گالی بالکل نہیں دیتے اور دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو یہیں سے آگے یہ ویڈیو سنواؤں گا۔ یہ سنیں ذرا یہاں سے عمر ریاض عباسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ حوالے سے جو ہے وہ گالی نہیں دیتے کچھ قادیانی۔ یہ آپ نے سنا کہ عمر ریاض عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم گالی نہیں دیتے۔ سنیں ذرا۔ حوالے سے جو ہے وہ اس کا میسج جو ہے وہ قوم تک، عالم اسلام تک پہنچے، تو میں ہسٹورک فیکٹس میں بات کروں گا۔ ہم گالی نہیں دیتے، کچھ قادیانی سوشل ایکٹیوسٹ مجھے گالیاں دے رہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں کتنے ان کو یہ کچھ آپ اسی ویڈیو کے اندر شروع پہ کہی ہوئی بات بھی یاد نہیں رہی، کہ وہ کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو ان کی عقل اتنی بھی کام نہیں کی کہ ابھی شروع میں یہ دعویٰ کر کے آیا ہوں کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، اور ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تو گالی دے دیا انہوں نے۔ کیونکہ جب وہ عقل ماری جائے بندے کی تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح کے کام ہی کرتا ہے۔
اب گالی آپ نے سن لی ہے جو انہوں نے دی ہے، آگے سنتے ہیں۔ اور یہ گالی دینے کی وجہ بھی یہی ہے، چونکہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور ہم ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں، تو سوائے گالی کے پاس دلیل تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ یہ جھوٹی کتابیں جو ان کے آباء و اجداد نے لکھی ہیں، جن کو ابھی ثبوت کے ساتھ جھوٹا ثابت کریں گے، اس کو پڑھ کر بھی ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، اور پھر بھی یہ گالیاں دینے کے بغیر جو ہے وہ ان کو چین نہیں آتا۔ آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ بےایمانہ سلوک کیا گیا، مسلمانوں کو جیل میں بند کیا گیا، اور بعض پولیس افسر، یہ تاریخی حقائق نمبر 132۔ پھر قادیانیوں کو ہر طرح سے حکومت نے تحفظ دیا 1953 میں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کہ یہ سارا جھوٹ بولتا ہے، حرام زادو الو کے پٹھو قادیانیوں۔ جی ابھی آپ نے دوبارہ سن لیا ہے کہ یہ موصوف سیدھی گالیاں دے رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر ریاض عباسی صاحب حرام زادہ اور الو کا پٹھا کہنا جو ہے اس کو گالی سمجھتے ہی نہ ہوں، وہ اس کو کوئی اچھی بات سمجھتے ہوں۔ تو اگر ہم یہی الفاظ عمر ریاض عباسی صاحب یا ان کے جو امام ہیں طاہر القادری صاحب کے بارے میں استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ عمر ریاض عباسی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شروع میں کہہ کے آئے ہیں کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، دلیل دیتے ہیں، اور یہ حرام زادہ کہنا اور الو کا پٹھا کہنا میرا خیال ہے ان کی نظر میں گالی نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ تو یہ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، ہم تو عوام کے سامنے ان کی حقائق جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں، اب فیصلہ جو ہے وہ عوام نے خود ہی کرنا ہے۔ آگے سنتے ہیں جی کیا فرماتے ہیں گالیوں کے علاوہ۔ مسلمانوں کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، یہ تاریخ بتا رہی ہے، تم اسلام اور پاکستان کے وفادار کیسے ہوگے؟ جی یہ اسلام اور پاکستان کے وفادار کہتے ہیں، احمدی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ان کو اسلام اور پاکستان کا وفادار بتا رہے ہیں جنہوں نے سن 1953 کے اندر پاکستان کی قائم حکومت، جو احراری ہیں وہ تھوڑی آپ جانتے بھی ہیں اکثر دوست، لیکن ہو سکتا ہے بعض نئے احمدی مسلمان جو جوان ہیں یا کوئی غیر احمدی جو ہمارے دوست ویڈیو دیکھتے ہیں وہ نہ جانتے ہوں کہ احراری ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان کی سخت دشمن تھی اور قائد اعظم کی بھی سخت دشمن تھی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک الگ جماعت، احراری جماعت بنائی ہوئی تھی۔ یہ کانگریس کے ساتھی تھے، کانگریس کے ایجنڈے پر کام کرتے تھے، پاکستان کے وجود کے خلاف تھے، پاکستان کو، قائد اعظم کو گالیاں دیتے تھے، مسلم لیگ کے سب ممبروں کے خلاف گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے، اور یہ احراریوں کی تاریخ ہے۔ جب پاکستان 1947 میں وجود میں آ گیا تو پھر بھی ان کا پاکستان کا وجود ان کو برداشت نہ ہوا، بجائے پاکستان کی ترقی میں دوسرے مسلمانوں اور اقلیتوں جیسے عیسائی وغیرہ، ہندو وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے انہوں نے پاکستان کی ترقی میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر مذہب کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فسادات کروائے۔ اب وہ فساد جو کر رہے ہیں ملک کے اندر، اب وہ رپورٹ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ فساد کرنے والے ان کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور وہ لوگ جن کے خلاف فساد کیا جا رہا تھا، جن کے مال کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، آگے لگائی جا رہی تھی، جن کو قتل کیا جا رہا تھا، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ عباسی صاحب کا انصاف ہے، یہ عباسی صاحب کا عدل ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ الٹی تاریخ جو ہے یہ اپنی عوام کو پڑھاتے ہیں، اور وہ معصوم لوگ جو تاریخ نہیں پڑھتے، جو بلکہ پاکستان کی زیادہ باتیں بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے، جو ان کی باتوں میں آ کر احمدیوں کی مخالف بن جاتی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق نہیں کرتی، تو اس لیے ہم یہ ویڈیوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں۔ ابھی مزید آگے تھوڑا سا سن لیں، پھر میں آپ کو اصل حقائق ابھی دکھاتا ہوں۔ تمہارا دین سے، شریعت سے اور امن سے دور، تم دہشت گرد ہو، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ میں آج بھی جی تاریخ وہ جو ان کے آباء و اجداد ان لوگوں نے لکھی ہے۔ شورش کشمیری جو ہے یہ بھی احراری تھا، اور یہ اس فساد کا حصہ تھا جو سن 1953 میں فساد ہوا ہے، اس فساد کے لیڈروں کا یہ لگتا تھا۔ تو اس بندے کی تاریخ جو خود فساد کروانے والا ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ آپ جانتے ہیں۔ ہم ایسے بندے کی گواہی پیش کریں گے جو دونوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ وہ احمدی تھا نہ وہ احراری تھا، اس نے ایک غیر جانبدار بندے کی طرح تحقیق کی اور پھر وہ تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی، جس میں یہ ثابت کیا کہ یہی احراری جو ہیں یہ اصل فساد کے بوانی تھے، اور پاکستان سے دشمنی میں انہوں نے مذہب کو استعمال کیا تھا۔ آگے سنتے ہیں جی۔ اپنے موقف پہ قائم ہوں۔ قادیان اچھا یہ باقی ابھی مزید الزام لگانے لگے ہیں جی، پاکستان میں جتنے بھی خودکش حملے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، سب میں احمدی مسلمان ملوث ہیں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن ابھی ہم فی الحال یہاں ان کی ویڈیو کو روک کر تو ان حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں 1953 کے واقعات کے بارے میں، اس کی اگر آپ نے حقیقت جاننی ہو کہ حقیقت میں اس وقت ہوا کیا تھا، تو اس کے لیے میں آپ کی توجہ کرواؤں گا۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر
جائیں تو یہ اکاؤنٹ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے archive.org. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو پورا ایڈریس جو ہے وہ دوبارہ سے لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کھولنے میں آسانی ہو. یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں archive.org آگے /details. ٹھیک ہے جی, آگے @@ کے بعد آپ نے لکھنا ہے مائنڈ روسٹر میر. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے پورا ایڈریس لکھ دیا ہے. تو یہاں @ آئے گا. ٹھیک ہے جی, archive.org /details آگے @ آپ نے ڈالنا ہے اور مائنڈ روسٹر میر. تو یہ سارا پیج آ جائے گا. اس کے اندر یہ جو ڈاکومنٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے منیر انکوائری رپورٹ, یہ آپ نے کھول لینی ہے. یہ وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے. یہ تقریباً یہاں میں آپ کو دکھا دوں کہ 600+ صفحوں کی یہ دستاویز ہے. 600+ صفحوں کی, یعنی 600 سے زیادہ صفحے ہیں اس انکوائری رپورٹ کے. اس انکوائری رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سن 1953 کے اندر جو فساد ہوئے تھے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے رپورٹ تحقیقاتی عدالت برائے تحقیقات فسادات پنجاب 1953 مقرر کردہ زیر پنجاب ایکٹ 1954 المعروف منیر انکوائری رپورٹ. اور یہ نیاز نامہ پبلیکیشن نے یہ شائع کی ہے. یہ اس کی ساری ڈیٹیل اندر لکھی ہوئی ہے. اب یہ کیوں لکھی گئی, اس فسادات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فسادات کا ذمہ دار کون تھا اور کیوں وہ فسادات ہوئے اور مارشل لا کیوں لگانا پڑا. 2 ججز, ایک جسٹس منیر اور ایک جسٹس کیانی کی سربراہی میں ایک گروپ بنایا گیا تاکہ وہ ان کی تحقیقات کریں. انہوں نے اپنی تحقیقات کے بعد جو اپنی رپورٹ پیش کی یا جو فیصلہ دیا وہ ان 600 صفحات میں موجود ہے. ان 600 صفحات کو اگر پڑھیں تو یہ عباسی صاحب کے ہر جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے. اور شورش کشمیری صاحب نے اپنی کتابیں یا مختلف قسم کی کتابیں اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد لکھی, اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ان میں حقائق پیش کیے گئے ہیں ان کے اوپر مٹی ڈالنا. یہ تحقیق کی گئی ہے, اس میں سارے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے, ملک کا جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے, ان کی رپورٹیں شامل ہیں, لوگوں کی گواہیاں شامل ہیں. وہ لوگ جو یہ فساد کروانے والے تھے ان کی گواہیاں اس میں شامل ہیں. اور یہ ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے. احراری اور جماعت اسلامی یا اس طرح کے دوسرے مین اس کے گناہ گار, اس فساد کے مین فسادی جو تھے وہ احراری تھے, اور جماعت اسلامی نے بھی ان کا ساتھ دیا. پھر دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے اس میں شامل ہو گئی تھیں. لیکن اصل جو اس کا گناہ گار ہے, اصل ذمہ دار جو تھا وہ احراری تھے. جیسے یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے یا اس طرح کے دوسرے کچھ نام ہیں, وہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا. یہ دیکھیں, یہ 232 صفحہ اوپر آپ دیکھ لیں, یہ پی ڈی ایف کا 232 صفحہ ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ پی ڈی ایف کا 233 صفحہ ہوگا. اور کتاب یا اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کا, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس رپورٹ کو یہ اوپن ہے, یعنی کہ کوئی کاپی رائٹ نہیں, اس کا شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے یہاں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میرے اکاؤنٹ کا نام ہے, اس کو سرچ کر کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا اگر آپ 232 یہ ہر پوری کی پوری یہ جو رپورٹ ہے یہ بہت زبردست ہے. پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں ان کو بھی سمجھنے کے لیے اگر اس رپورٹ کو پڑھا جائے, یہ انشاءاللہ میں الگ سے پوری رپورٹ کے اوپر ایک پروگرام کا سلسلہ کروں گا, کیونکہ یہ ہماری عوام کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اس میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس سے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سارا کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا طاقتیں کار فرما ہیں. تو یہ فسادات ہیں جناب. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 27 فروری یہ فسادات جو تھے یہ فروری سن 1953 میں ہوئے تھے,
اور ان کا جو پلاننگ ہے ساری وہ پچھلے سال سے جاری تھی، اور پھر 6 مارچ سن 1953 کو لاہور کے اندر کرفیو لگانا پڑا تھا، فوج آ گئی تھی، وہ مارشل لا لگانا پڑا تھا۔ وہ پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا جو ان مولویوں احراریوں کے فساد کی وجہ سے، جو لوٹ مار انہوں نے ملک میں مچائی ہوئی تھی، لاہور میں مچائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مارشل لا لگانا پڑا تھا۔ اب یہاں سے یہ جو فسادات ہے نا حصہ، اس کے 5-6 حصے ہیں، مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں جو حصہ سوم تیسرا حصہ ہے وہ فسادات کے حالات پر ہے کہ کیا فساد وہاں ہوا تھا، یعنی کیا کیا ان فسادیوں نے کیا تھا، کس طرح لوگوں کے اموال کو لوٹا تھا، اور کس طرح لوگوں کے اموال کو لوٹا تھا، لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک پولیس والا مصالحت کے لیے ان کے پاس گیا تھا، اس کو ان لوگوں نے چھرے مار مار کر اور ڈنڈے مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر پولیس والوں نے اس کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن جب مزید کسی کو قتل کرنے کی یہ کوشش کرتے تھے فسادی، تو پھر انہوں کو مجبوراً گولی چلانی پڑتی تھی۔ یہ نہیں کہ پولیس نے بس منہ اٹھا کے تو سب پر گولی چلا دی تھی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ واقعات، میں اس میں سے پڑھ کے سناؤں گا، جس میں کہ لوگوں کو یہ 236 نمبر صفحہ پر ہم جاتے ہیں، یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں ایک صفحے پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں، تھوڑا بڑا تاکہ اس کو کیا جا سکے۔ یہ آپ اس کو آسانی سے یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا میں آپ کو صرف اس کی سیمپل دکھاؤں گا کہ وہاں کیا کیا ہوا تھا، کون سے فساد ہوئے تھے جس کی وجہ سے پولیس کو گولی چلانی پڑی تھی، اور وہ کتنے پرامن لوگ تھے جو یہ اس فساد کو آرگنائز کر رہے تھے اور اس فساد میں حصہ لے رہے تھے۔ اچھا جی، یہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ مولانا نے الزام کی صحت سے انکار کیا اور 1 مارچ کی شام کو یا 2 مارچ کی صبح کو لاہور پہنچ گئے۔ انہوں نے وزیر خان کی مسجد میں جا کر، یہ مسجد وزیر خان یہ گڑھ تھی اس وقت، اس فساد کے جو لیڈر تھے جو مختلف جگہ پہ تھے، اور اس مسجد کے اندر بھی بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور اس مسجد وزیر خان میں ایک پولیس والا جو تھا وہ مصالحت کے لیے ان کے پاس گیا تھا، اس کو انہوں نے چھرے مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ تو یہ پرامن لوگ تھے، یہ جو ہے عباسی صاحب فرما رہے ہیں۔ آگے سے دیکھیں جی، مسجد وزیر خان میں جا کر لوگوں پر اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش کی اور کہا، یہ اب ایک مولوی صاحب ہیں جو پہلے معافی مانگ چکے تھے، بعد میں انہوں نے لوگوں کی زبردستی ان پہ کرنے کی وجہ سے وہ مسجد وزیر خان گئے اور اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں تیسرے پہر اپنی گرفتاری پیش، چنانچہ شام کے 10,000 کا ایک جلوس مسجد سے نکلا۔ یہ ہجوم نہایت تند اور سرکش تھا۔ یہ دیکھیں جی، 10,000 بندہ اس مسجد سے نکلتا ہے اور لکھا ہے یہ ہجوم نہایت تند اور سرکش تھا۔ یہ جلوس چیرنگ کراس پر روکا گیا، جہاں کمشنر، ہوم سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس، DIG پولیس اور سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس، یہ کچھ چھوٹے موٹے نہیں تھے کہ 10 بندے اکٹھے ہو کے گئے ہیں اور وہ کوئی کام کر رہے ہیں۔ 10,000 کا جلوس اس میں لکھا ہے، اور پوری مشینری جو ہے اس شہر کی، کمشنر، ہوم سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی IG، DIG پولیس اور سینئر SSP موجود تھے۔ یہ مجمع خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اب یہ جو آئین کی پاسداری کا رونا روتے ہیں نا، ہمیں احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں جی آپ آئین کی پاسداری نہیں کرتے، یہ اس آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے اس گروہ کو شہید کہہ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں جی یہ بڑے پرامن تھے اور بڑا پرامن کام کر رہے تھے۔ یہ گورنمنٹ نے، پوری مشینری نے اس کو مجمع کو خلاف قانون قرار دیا۔ مولانا اور بعض دوسرے اشخاص کو گرفتار کر لیا گیا، ایک ایسی جگہ جمع کیا گیا جس کے گرد پولیس نے حلقہ باندھ لیا۔ دفعتاً 1,000 اشخاص کے ہجوم نے اینٹوں، ڈبوں، بوتلوں اور دوسری چیزوں سے پولیس کے حلقے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ پرامن ان کے دیکھیں، وہ لوگ جن کو یہ پرامن کہہ رہے تھے، آپ کے سامنے ان کی حقیقت ابھی آہستہ آہستہ کھلتی جائے گی کہ کیا آپ ایسے گروہ کو جو اینٹوں، ڈبوں، بوتلوں اور دوسری چیزوں سے پولیس پر حملہ کر دے، ملک کی انتظامیہ پر حملہ کر دے، آپ اس طرح کے لوگوں کو، کیا آپ باشعور لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ان کو پرامن کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس طرح کے گروہ کو یہ حق دے سکتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ بہت پرامن لوگ ہیں؟
اور انہوں نے ان پہ بڑا ظلم کیا گیا ہے. وہ لوگ جو ڈنڈوں سے اینٹوں سے, اب اینٹیں کسی کو ماری جائیں تو وہ مر بھی سکتا ہے, سر بھی پھٹ سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور پولیس والے جو کچھ وہاں موجود تھے بیچارے, 1000 لوگوں کا جب ہجوم آئے گا تو ان کو جب ڈنڈوں سے, بوتلوں سے, اینٹوں سے مارے گا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اگر کسی پر واپس فائر کھولا ہے تو اس میں وہ بالکل حق بجانب ہیں. اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو ان کو اشتعال دلا کر گھروں سے لائے ہیں, اور وہ احراری ہیں, اور احراریوں کے علاوہ دوسرے مولوی ہیں. آگے سنیں جی. اس حملہ میں 11 پولیس افسر, جن میں سے 2 سپرنٹینڈنٹ پولیس, بعض یعنی مسٹر ذوالفقار خان اور مسٹر ٹیلر بھی مجروح ہوئے. 11 پولیس والے زخمی ہو گئے اس میں, ان دہشت گردوں کی ان اینٹوں اور ڈبوں اور بوتلوں سے جو ان پر حملہ آور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جناب, وہ مجروح ہو گئے اور ہجوم پر لاٹھی چارج کرنا پڑا. اب اس صورتحال میں اگر پولیس والوں نے کوئی لاٹھیاں چلائی ہیں, کسی کا سر پھٹا ہے, تو اب ان کو مظلوم کر کے پیش کرنا کہ یہ بڑے مظلوم لوگ تھے اور بڑے پرامن تھے. یہ پرامن آپ دیکھ لیں کون سے ہیں جو اینٹوں, ڈبوں اور بوتلوں سے پولیس والوں پر حملہ کرتے ہیں. عام حملہ نہیں, کوئی 2 بندوں کی لڑائی نہیں ہو رہی, انتظامیہ کے اوپر اینٹوں سے, ڈبوں سے, بوتلوں سے حملہ کیا گیا ہے. آگے لکھا ہے جی, مولانا جیل پہنچا دیا گیا. 41 اشخاص بلوے کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے. جو اشخاص, اب آگے سنیں, جو اشخاص, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, اب آگے سنیں جی, یہاں سے جو اشخاص اس سے پہلے مولانا اختر کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے تھے, ان کو حسب معلوم اب یہ لاہور سے دور جا کر چھوڑ دیا گیا. اب چونکہ بہت زیادہ لوگ اس فساد میں شامل تھے تو اس لیے پولیس کا طریقہ کار تھا کہ وہ لوگوں کو ایک ٹرک میں یا بڑی سی گاڑی میں بٹھاتے تھے اور شہر سے کوئی دور لے جا کر ویران جگہ پر چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ زیادہ لوگ جیلوں میں نہ ڈالنے پڑیں. اس پر ہجوم منتشر ہو گیا. جب سب لوگ چلے گئے تو کمشنر ہوم سیکرٹری, انسپیکٹر جنرل پولیس, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس اور سپرنٹینڈنٹ پولیس, CID, انسپیکٹر جنرل پولیس, یعنی یہ ساری جو سپر انتظامیہ ہوتی ہے وہ سب ان فسادات کو ختم کرنے کے لیے کوششوں میں شامل تھی. سول لائن کے تھانے میں اپنی کانفرنس منعقد کی. اب یہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ دکھایا ہے جس کے اندر یہ فساد کر رہے تھے. تو ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں جا کر جو ہے وہ مزید فسادات ہوتے ہیں. یہ 238 صفحے پر ہم جاتے ہیں جی, 37 اور 38. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں, یہاں سے میں آپ کو بہت زیادہ نہیں دکھاؤں گا, صرف ایک سیمپل کے طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا, اس کے بعد ہم مزید آگے اپنے پروگرام کی طرف بڑھیں گے. یہ دیکھیں جی, ایک پر شور سرکس جلوس جو نیلا گنبد سے مار روڈ کی طرف آ رہا تھا, ٹولنٹن مارکیٹ کے قریب لاٹھی چارج سے منشتر کیا گیا, جس کا حکم مسٹر AM ایک چودھری سپرنٹینڈنٹ پولیس نے دیا تھا. 2 اور ہجوم بھی روکے گئے اور ان کو انسپیکٹر جنرل پولیس نے خود ایک پولیس کے دستے سے لاٹھی چارج کرا کر منتشر کیا. اس دن صرف ایک ہی سنگین واقعہ ہوا. کوئی 100 آدمیوں کا ہجوم میکلوڈ روڈ سے منٹگمری کے راستے سے چیرنگ کراس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس ہجوم نے پولیس کی ایک پارٹی پر پتھر برسائے. یہ دیکھ لیں جی, یہ پرامن جلوس ہے. یہ بے شمار واقعات ہیں, میں آپ کو 1-2 واقعہ اندر سے جو ہے وہ پڑھ کے بتاؤں گا, باقی انشاءاللہ اس پر الگ پروگرام کیا جائے گا. آپ دوست خود بھی اس کو جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں. مقصد ہے آپ کی توجہ دلانا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ عباسی صاحب اور ان کے آباء و اجداد جیسے شورش کشمیری ہے جو ان حقائق کو چھپا کر ان لوگوں کو معصوم بتاتے ہیں, اور لوگ ان کی داڑھیوں پر یقین کر کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, رسول کا نام بھی لیتے ہیں, تو وہ ان پر اعتبار کرتے ہیں. لیکن اگر حقائق ان کو بتائے جائیں تو امید ہے کہ ہمارے غیر احمدی دوست بھی اور ہمارے احمدی دوستوں کو بھی, بعض کو جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے گا, اور جو غیر احمدی دوست ہیں ان کے بھی آنکھیں کھلیں گی کہ کس طرح یہ لوگ جھوٹ بول بول کر ہمیں غلط اور جھوٹی تاریخ پڑھاتے ہیں. خود پاکستان کے دشمنوں کو یہ پاکستان کا دوست بیان کرتے ہیں, اور احمدی مسلمان جو معصوم ہیں اور مظلوم ہیں, جن پر ظلم کیا گیا, ان کو یہ دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جی, پولیس کی ایک پارٹی پر پتھر برسائے جو زیر سرکردگی آغا سلطان احمد انسپیکٹر نولکھا مامور تھی. پولیس نے ہجوم پر 3 راؤنڈ چلائے جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد یہ آگے واقعات لکھے گئے ہیں. اب یہ ایک اور بندہ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, تھوڑا میں اس کو نیچے کر لوں. یہ ادھر لکھا ہے, پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں, مولانا عبدالستار خان نیازی.
یہ مولوی عبدالستار خان نیازی مسجد وزیر خان میں بیٹھا ہوا تھا چھپ کر. جس طرح آپ نے دیکھا کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پر دور کر کے بیٹھے تھے, ارد گرد لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں, لوگوں کے سر پھٹیں اور ان کو کچھ نہ ہو. اسی طرح عبدالستار خان نیازی جو تھے وہ جو ہیں وہ مسجد وزیر خان کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد جمع تھے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. اب رات کو کیا ہوا, عبدالستار خان نیازی نے مسجد وزیر خان میں ایک تقریر کی جو سخت اشتعال انگیز تھی. اشتعال انگیز تقریریں یہ مولوی کرتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جی اسلام خطرے میں پڑ گیا, جس طرح آج کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو ہر بچے کو, ہر بڑے کو پڑھنا چاہیے, پڑھ کے سنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی جو لوگ پاکستان کے سخت دشمن تھے وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے تھے, اور انہوں نے اسی وقت پاکستان کو توڑنے کے لیے, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر لیا تھا. اب آگے سنیں جی یہ کیا فرماتے ہیں. اب اس کی تعمیل نہ ہو سکی. ہوم سیکرٹری نے زیر دفعہ 3 پبلک سے ایک حکم صادر کیا جس کی تعمیل نہ ہو سکی کیونکہ جس مسجد میں نیازی صاحب نے اپنے آپ کو مسند نشین کر دیا تھا وہ شہرت پسندوں کا ایک مضبوط گڑھ بن چکا تھا جس میں داخلہ محال تھا. یعنی اتنے زیادہ وہاں فساد پسند لوگ جمع تھے کہ اس مسجد میں اس بندے کو بھی نہیں پکڑنے جا سکتے تھے جو یہ اشتعال انگیز تقریریں کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ نیچے مختلف حالات لکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اگر کوئی 1-2 ضروری واقعات آپ کو اور سنا سکوں تو پھر ہم آگے اپنے پروگرام کو دوبارہ شروع کر دیں گے. اب یہ جھوٹے واقعات بے شمار اس میں چیزیں ہیں. یہ ایسی رپورٹ ہے کہ الگ سے اس پہ میں انشاءاللہ پروگرامز کا سلسلہ کروں گا کہ کس طرح انہوں نے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو جو ہے وہ. ہاں یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, یہ 241 نمبر صفحہ پر, یہ بہت اہم واقعہ ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں, ان میں سے ایک واقعہ صرف میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ جناب 241 نمبر صفحہ ہے, یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں سے ہم تھوڑا سا واقعہ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوا اس وقت. تو یہ اس کو دیکھیں آپ. 4:30 بجے شام دہلی دروازے کے باہر ایک جلسہ عام منعقد ہوا, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, جس کے حاضرین کی تعداد 5000 کے قریب تھی. اس جلسے میں بیان کیا گیا کہ چوک دالگرہ میں پولیس نے ایک لڑکے کو گولی مار دی ہے اور قرآن مجید کو پامال کیا ہے. اب جس طرح آج کل یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں, ان کو غصہ دلاتے ہیں تاکہ وہ غصے میں آ کر پاگلوں والی حرکتیں کریں, اس وقت بھی دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ لڑکے کو گولی مار دی ہے پولیس نے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے. اب یہ 1953 کی بات ہے, آج سے کتنے سال یہ ایک نسل جو ہے وہ گزر گئی ہے. تب بھی ان مولویوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھار کر ان کو اشتعال دلایا جائے, اور عوام جو بیچاری اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے ان مولویوں کو وہ بہت عزت کی نظر سے دیکھتی ہے اور ان کی ہر بات کو سچا سمجھتی ہے, وہ ان کی بات کو سچا سمجھ کر پھر حکومت کے خلاف ہو جائے یا دوسرے لوگوں کی جان اور مال کے درپے ہو جائے. یہ جھوٹا الزام جھوٹ مولویوں نے پھیلا دیا کہ پولیس والوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. جلسے کے بعد ایک جلوس مرتب کیا گیا جو مسجد وزیر خان کی طرف روانہ ہوا. یہ اسی مسجد کی طرف, مسجد وزیر خان جس میں وہ فسادی جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے. منظور الحق اور محمد صادق اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں نے مسجد کے قریب اس ہجوم کو روکا. ٹھیک ہے جی. 2 پولیس والے وہاں گئے, منظور الحق اور محمد صادق, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, دونوں سے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے. انہوں نے اس ہجوم کو روکنے کی کوشش کی جو مسجد وزیر خان کی طرف 5000 بندوں کا جا رہا تھا. سید فردوس شاہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کو فون پر اطلاع ملی. اب یہ دیکھیں, یہ واقعہ غور سے آپ نے سننا ہے. 2 جو ہیں وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر منظور الحق اور محمد صادق ہیں. اب وہ ہجوم کو روکنے کے لیے وہاں گئے ہیں 2 بندے. اب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں DSP صاحب سید فردوس شاہ صاحب کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ لوگوں نے ان اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں کو اٹھایا ہے اور مسجد میں لے گئے ہیں. یہ دونوں ہلاک کر دیے گئے ہیں. یہ ان کو کسی نے خبر پہنچائی کہ وہ 2 پولیس والے جن کو
آپ نے جو وہاں گئے تھے ہجوم کو روکنے کے لیے کہ وہ مسجد کی طرف نہ جائے، ان کو انہوں نے اغوا کر لیا ہے اور مسجد میں لے گئے ہیں اور ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ان قریب کیے جانے والے ہیں، یعنی کہ یا وہ قتل ہو گئے ہیں یا ان کو وہ قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ زیادہ لوگ تھے اور یہ 2 بندے تھے اور وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نے ایک مسلح ریزرو دستہ زیر سرگردی سب انسپیکٹر مظفر خان تھانہ کوتوالی ساتھ لیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ مسجد کے عین باہر ان کا سامنا ایک غضبناک ہجوم سے ہوا۔ جب ڈی ایس پی نے پوچھا کہ 2 پولیس افسر کہاں ہیں تو ان بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا اور ان پر چھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کر کے وہیں ہلاک کر دیا۔ یہ ہے جناب وہ پرامن مظاہرین جن کی تعریف کر رہے تھے عمر ریاض عباسی صاحب کہ جناب یہ بہت ہی پرامن لوگ تھے اور ان پر ظلم کیا تھا پولیس والوں نے، اور پولیس والوں نے ان معصوم لوگوں پر گولیاں برزادی تھیں۔ یہ دیکھ لیں ڈی ایس پی لیول کا بندہ، ٹھیک ہے، اوپر سے یہ سید کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور وہ بھی سید فردوس شاہ ان کا نام تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ وہ پولیس والے کہاں ہیں جو یہاں آئے تھے، تو ان بدماشوں نے، ان فسادیوں نے، ان باغیوں نے ان کو گھیرا، ان پر چھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کر کے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں، یہ ہیں حقائق جو 2 معتبر ججوں نے تحقیق کر کے اپنی رپورٹ میں لکھے ہیں، اور جن کو ان کے لوگوں نے بھی مانا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو یہ مانتے نہیں، یہ مانتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بعد میں غائب ہو گیا تھا، وہ وہیں موجود رہا تھا، اس کو ان لوگوں نے دیکھا تھا جس کو قتل کیا گیا تھا۔ سید فردوس شاہ کے جسم پر 52 زخموں کے نشان تھے، چھریوں کے اور لاٹھیوں کے 52 اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ ان کا اپان ریوالور اور ان کے 2 ساتھیوں پولیس مینوں کی بندوقیں بھی چھین لی گئی تھیں۔ یہ ہیں ان کے پرامن مظاہرین۔ یہ آپ کو اندازہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہوگا کہ ان کا ریوالور، ڈی ایس پی صاحب کو قتل کر کے ان کا ریوالور چھین لیا، اور جو 2 پولیس مین ان کے ساتھ گئے تھے ان کی بندوقیں بھی چھین لیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود انہوں نے، حالانکہ ان کے پاس بندوقیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، انہوں نے گولی ان پر نہیں چلائی۔ گولی اس وقت چلائی ہے جب یہ اس واقعہ کے بعد بہت ہی مجبور ہو گئے ہیں۔ اتنا زیادہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ سوائے گولی چلانے کے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، تب انہوں نے ان پر جا کے گولی چلائی ہے۔ اب جہاں ایک ڈی ایس پی صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا ریوالور چھین لیا جاتا ہے، 2 پولیس والوں سے ان کی گنیں بھی چھین لی جاتی ہیں، اس سے صاف ثابت ہوا کہ انہوں نے اس وقت گولی نہیں چلائی، اور یہ ان لوگوں کو معصوم کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے جی، سب انسپیکٹر مظفر خان زخمی ہو گیا۔ ڈی ایس پی کی نعش کو کسی نے کوتوالی پہنچایا، جہاں ہوم سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس موجود تھے۔ کرنل عالم آفیسر کمانڈنگ 1 بلوچ ریجمنٹ بھی بعض دوسرے افسروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ سب لوگ اتنے بڑے عہدے دار جو تھے، وہ اس بات کے گواہ تھے کہ ان فسادیوں، ان بدماشوں، ان باغیوں نے ان معصوم پولیس والوں کو جو صرف وہاں اپنے بندوں کا پتہ پوچھنے گئے تھے ان کو قتل کر دیا تھا بے دردی سے، اور بعد میں جنرل آفیسر کمانڈ۔ اب دیکھیں 52 زخم جو لگے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ معصوم لوگوں کی لاشوں کو انہوں نے بے حرمت کیا۔ اب ایک بندہ جو مر گیا وہاں، ڈی ایس پی صاحب تو 2 چھریوں سے مر گئے ہوں گے، 3 سے 4 سے 10 سے مر گئے ہوں گے، 52 زخم جو لگے ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی لاش کو جو وہاں پڑی تھی، ان کی نعش، اس کے ساتھ بھی وہ ظلم کرتے رہے ہیں قتل کرنے کے بعد۔ یہ 52 زخم اس بات کا ثبوت ہیں۔ بعد میں جنرل آفیسر کمانڈنگ بھی ان سے آ ملے۔ جس وقت یہ افسر صورتحال پر غور کر رہے تھے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بتایا کہ ڈی ایس پی کے قتل کی خبر سن کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر فوج کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد انہوں نے فوجی افسروں پر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اب یہ کافی واقعات آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے سنا دیے ہیں، اور یہ واقعات اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جو عباسی صاحب جھوٹا پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ جناب وہ جو تھے بڑے معصوم وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے جناب، کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے معصوم لوگ تھے ہیں جی، کہ جن کو پولیس والوں نے نشہ کر کے اور شرابیں پی کر قتل کیا تھا۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے معصوم وہ لوگ تھے، یہ بھی آپ نے اندازہ کر لیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پولیس والوں نے اتنے سخت قتل ہونے کے باوجود انہوں نے ان پہ گولی نہیں چلائی۔ اس کے بعد پھر گولی کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب وہ حد سے سر سے گزر گیا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں،
اب نہیں جو ہے نا یہ ان کو چھوڑنا چاہیے، اب سختی سے ان کے ساتھ نپٹنا چاہیے۔ یہ 243 نمبر 243 نمبر صفحہ پر ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ 6 مارچ کو کنفیو لگا تھا، 5 مارچ کو وہ جج صاحب کیا لکھتے ہیں، جو واقعہ سید فردوس شاہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے قتل کے بعد رونما ہوئے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ میں صرف آپ کو اندازہ کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کتنے معصوم تھے اور پولیس کو کیوں گولی چلانی پڑی، اور اس میں بھی صرف 10 سے 15 بندے مرے تھے پولیس کی گولیوں سے۔ یہ 18,000 بندہ کہہ رہے تھے یہ عمر عباسی صاحب ایک پروگرام میں، اور ایک میں 10,000 کہہ رہے تھے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ خود شورش کشمیری جس کی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جی 1000 کے قریب ایک خبر کے مطابق بندہ مرا تھا، اور جو میں ابھی تک میں نے اس کے تقریباً کوئی 400 صفحات پڑھے ہیں، یہ 600 صفحات کے قریب کتاب ہے، تو ان 400 صفحات میں جتنے بندے میں نے گنے ہیں وہ 10 بھی نہیں بنتے جو پولیس کی گولیوں سے مارے گئے ہیں۔ اب آگے پڑھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ اس قتل کے بعد جو ڈی ایس پی سید فردوس شاہ صاحب کا ہوا تھا، اس کے بعد جو واقعات ہوئے، ہولناک شور کی آوازیں 4 مارچ کی رات کو سنی گئیں، آئندہ صبح کے منحوس حوادث کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ یعنی 5 مارچ کو اس سے بھی زیادہ منحوس واقعات ہوئے۔ اگرچہ ہر شخص اندازہ لگا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن جو کچھ ہوا وہ کسی کے تصور میں بھی نہ آیا۔ اول یہ امر کے حکم زیر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری جس کی روح سے لوگوں کا اجتماع ممنوع قرار دیا تھا، اس کا اطلاق اندرور فضیل شہر پر نہ ہوتا تھا۔ لاہور کے اندر ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس کے اندر پرانا شہر ہے، اس دیوار کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ دفعہ 144 لاگو نہیں ہوتی تھی۔ دوم یہ امر کہ کوئی ذمہ دار افسر مسجد وزیر خان تک نہیں جا سکتا تھا، وہ جگہ جہاں سے اس فساد کو کنٹرول کیا جا رہا تھا کوئی بھی افسر وہاں جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد جو فسادی اور باغی اور دہشت گرد تھے وہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جہاں سپرنٹینڈنٹ پولیس کو قتل کیا گیا تھا، ان دونوں امور سے گویا اس حقیقت کا اعتراف کر لیا گیا تھا کہ شہر ان حکام کی رسائی سے باہر ہو چکا ہے جو امن و نظم کے قیام کے ذمہ دار ہیں۔ اتنا سخت فساد ان لوگوں نے برپا کیا کہ یہ لوگ اس کو کنٹرول کرنے سے بھی قاصر تھے، ساری پولیس بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ آگے دیکھیں جی، 5 مارچ کی صبح 9 بجے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے معززین شہر کا اجلاس طلب کیا تاکہ ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ عوام کو پرامن رہنے کی تلقین کریں اور ان پر اپنے ذاتی سے دباؤ ڈالیں، لیکن کسی نے اس راہ عمل پر گامزن ہونے کی حامی نہ بھری، اور صرف چند عورتیں مسجد وزیر خان میں جانے کے لیے آمادہ ہوئیں۔ جتنا دن چڑھتا گیا حادثے پر حادثہ نمودار ہوتا گیا۔ 5 تاریخ کا دن جوں جوں چڑھتا گیا حادثے پر حادثہ نمودار ہوتا گیا، پولیس اور احمدیوں پر حملے کیے گئے۔ یہ دیکھیں، ان دونوں جماعتوں کو، ایک پولیس والے بیچارے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پولیس، اور جو احمدی نہیں تھے، غیر احمدی پولیس والے تھے، صرف اس لیے کہ وہ ان فسادیوں کو ان کے فساد سے روکنا چاہتے تھے، ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے، اور احمدی مسلمان جو معصوم تھے اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اور یہ کہتے ہیں جی احمدی دہشت گرد ہیں، پولیس والے جو ہے شراب پی کر ان کو گولیاں مارتے رہے، یعنی صرف دنیا کو الٹی تاریخ بتاتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا وہ حال ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ کو کس نے پوچھنا ہے جناب۔ آگے ہے جی، حکومت یا احمدیوں کے اموال اور جائیداد کو آگ لگانے اور لوٹنے کا ہنگامہ جاری رہا۔ یہ دیکھیں، یہ جج صاحب کی ججمنٹ ہے، ان کی رپورٹیں ہیں، سی آئی ڈی نے، پولیس نے، یہ باقاعدہ حقائق ہیں جو بیان کیے ہیں کہ حکومت یا احمدیوں کے اموال اور جائیداد کو آگ لگانے اور لوٹنے کا ہنگامہ جاری رہا۔ جو لوگوں کے اموال لوٹے اس کو یہ معصوم کہتے ہیں، اور جن کے اموال لوٹے جائیں ان کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں۔ ایسے بھی عقل مند کبھی زندگی دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں۔ زیر دفعہ 144 ضابطہ فوجداری جو حکم صادر کیا گیا تھا کہ یہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص ایک جگہ جمع نہ ہوں، وہ شہر بھر میں توڑ دیا گیا، یعنی کہ حکومت کی اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، یعنی کہ یہ فساد ہے، بغاوت اور کیا ہوتی ہے۔ تو باغی کی سزا، ان سے ویسے پوچھیں جی باغی کی سزا کیا ہے تو کہیں گے جی قتل کر دینا چاہیے۔ تو اگر کسی کو اتنا سخت فساد مچانے پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے گولی چلاتے ہوئے اگر کوئی مارا گیا ہے تو اس کو شہید بنا دیتے ہیں۔ جو فساد کرنے والے لٹیرے ہیں اور فسادی ہیں اور باغی ہیں ان کو یہ مجاہد اور شہید بناتے ہیں، اور جو لوگ معصوم اور مارے گئے ہیں، جن کے اموال لوٹے گئے ہیں، جن کی جائیدادوں کو آگے لگائی گئی ہیں، ان کو یہ دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں۔
ہجوم ہر جگہ جمع ہو رہے تھے، لوگ ان کی لوگوں کو گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے جو گاڑیوں میں سوار نظر آتے ہیں۔ بعض حالات میں ان کو گھسیٹ کر گاڑیوں سے اتارا جاتا۔ باغبان پورہ کا ایک احمدی مدرس منظور احمد چھرے کی ضرب سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں جناب، یہ دہشت گرد ہیں احمدی، جن کو قتل کیا گیا وہ دہشت گرد ہیں، اور جو قتل کر رہے ہیں وہ شہید ہیں۔ ماشاءاللہ، ایسی منطق بھی اللہ کسی کو نہ دے۔ باغبان پورہ کا ایک احمدی مدرس سکول کا استاد منظور احمد چھرے کی ضرب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد لوٹ اور آتش زنی کے مزید واقعات ہوئے۔ حکومت کی بعض اومنی بسیں بالکل جلا کر خاکستر کر دی گئیں۔ یہ لیں جناب، یہ بسیں بھی ختم نبوت کی منکر تھیں، ان کو بھی آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا۔ 2 ڈاک خانے پہلے لوٹے گئے پھر جلا دیے گئے۔ پولیس کی ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی، 6 گاڑیاں توڑ پھوڑ دی گئیں۔ بہت سے پرائیویٹ کاروباری مرکز بھی لوٹ لیے گئے۔ پولیس کا ایک دستہ جو چند ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے میو اسپتال لے کر جا رہا تھا، اس کو بھی اینٹوں اور پتھروں سے، آگے میں نہیں پڑھتا، میرا خیال ہے اتنی تفصیل کافی ہے ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ یہ ساری ڈاکومنٹ پرنٹڈ ہے، یہ لائبریریوں کے اندر بھی یہ 1953 کی منیر انکوائری رپورٹ مل جاتی ہے، اور یہ انگلش میں بھی مل جاتی ہے، یہ اردو ترجمے بھی مل جاتی ہے، تو یہ آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں PDF میں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے سخت فسادی لوگوں کو عمر ریاض عباسی صاحب ملک کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں پر فساد ہوا ان کو یہ فسادی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے، یہ ان لوگوں کا چہرہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ان لوگوں سے ان کی داڑھیوں پر اعتبار نہ کریں۔ ان کی داڑھیوں کے پیچھے جو شیطان چھپے ہوئے ہیں، جو آپ کو جھوٹی تاریخ بتا کر معصوم احمدی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کو ڈھونڈیں۔ ہم تو آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، موجود ہیں، ان کو خود آپ تحقیق کریں۔ جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں وہ خود دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں کہ وہ جج اور سارے بڑے بڑے جو عہدے دار تھے وہ سارے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ لوگ فسادی تھے، باغی تھے، لٹیرے تھے، قاتل تھے، ظالم تھے۔ ٹھیک ہے جناب، اور یہ جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے، یہ کبھی بھی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ آئیے عمر ریاض عباسی صاحب کا آگے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اور اس پروگرام کو جلدی سے جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہودیت کا چربہ دین و ملت۔ جی، یہ جو علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں نا، تو علامہ اقبال پر خود ان کے جو بریلوی امام ہیں، انہوں نے جو بریلوی مولوی گزرے ہیں، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ پورا علامہ اقبال اور بریلویت پر علیحدہ ایک پروگرام کریں گے، اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ علامہ اقبال پر، اس کے شعروں پر، شکوہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا، اور بریلویوں نے بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ جی جناب، کے لیے زہر قاتل ہے، اور میں آج بھی قائم ہوں، اب تک جتنی دہشت گردانہ کارروائی ہیں ان قادیانیوں کی تاریخ بتاتی ہے۔ جی، جس طرح آپ نے حقائق دیکھ لیے کہ عمر ریاض عباسی صاحب جو بھی بات کرتے ہیں جھوٹی کرتے ہیں، تو اسی طرح ظاہری بات ہے یہ بات بھی جھوٹی ہوگی۔ اگر یہ سچے ہیں تو اپنا ثبوت لائیں، خالی باتیں کرنے سے تو میں کہتا ہوں جی جتنے بم دھماکے کروا رہے ہیں وہ عمر ریاض عباسی صاحب کروا رہے ہیں، تو جتنی میری بات میں وزن ہے اتنا ہی ان کی بات میں وزن ہے کہ یہ ہر دہشت گردی کی کارروائی میں لاجسٹکس، فائنینشیل سپورٹ ہر طرح کی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی بیان دیے تھے ثبوت کے ساتھ۔ جی، ثبوت ان کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ فساد کرنے والے تھے ان کی جھوٹی باتوں کو یہ ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا جو فراڈیے لوگ ہیں جن کو مبشر لقمان صاحب اپنے پروگراموں میں ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، اور خود ان کے ختم نبوت کے لیڈر کہہ چکے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کو یہ اپنے گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل کی فوج میں یہ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں 800 قادیانی۔ کارگل جنگ میں انڈیا کو کروڑوں ڈالر کس نے دیے؟ جی بالکل، احمدی مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کو کروڑوں ڈالر دے رہے ہیں۔ انڈیا تو بڑا غریب ملک ہے نا، 1 ارب 21 کروڑ اس کی آبادی ہے، وہ اتنا غریب ہے کہ احمدیوں سے امداد مانگتا ہے کہ ہماری امداد کرو، ہم نے کارگل میں جنگ لڑنی ہے۔ پاکستانی نیاد قادیانیوں نے برطانیہ سے پیسہ آیا، اپنی منجی تھلے سوٹا پھیرو قادیانیوں، ہمیں نہ کہو، میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جی ثبوت دیکھ لیے ہیں عوام نے آپ کے، انشاءاللہ آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے۔ اپنی تاریخ دیکھو، تمہارے منہ کو، تمہارے دامن کو معصوم پاسبان ختم نبوت اور فدائیان ختم نبوت۔ جی وہ پاسبان ختم نبوت، فدائیان ختم نبوت نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ان کا تعلق ہوتا تو لوگوں کے مال نہ لوٹتے، لوگوں کی جانیں نہ لیتے، معصوم لوگوں کو قتل نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، جو ہے ملکی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کر کے لوگوں کو قتل نہ کرتے، حکومتی کرندوں کو قتل نہ کرتے۔ کا خون لگا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ رنگین ہے، مرزا قادیانی سے مرزا طاہر
اور وہاں سے مرزا مسرور تک یہ سارے الو کے پٹھے ان کی ابھی یہ دیکھیں پھر گالی دی ہے. پہلے کہہ رہے جی ہم گالیاں نہیں دیتے، لیکن ابھی یہ اپنے جوش میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ساتھ گالیاں دینے کے بغیر بھی گزارا نہیں ان کا ہوتا. سارے دہشت گرد ہیں. بدماشی تمہاری اتنی کہ تم انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہو. جی ہم احمدی مسلم ہیں تو اپنے آپ کو احمدی مسلم ہی لکھیں گے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر کہیں گے جی پاکستان کا قانون نہیں مانتے، تو پاکستان کا قانون میرے بھائی صرف پاکستان میں لاگو ہوتا ہے، اور اس پاکستان کے آئین کے مطابق آپ خود بھی کافر ہیں. جو پاکستان کے اس آئین کو مانتا ہے وہ خود بھی کافر ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جس پہ انشاءاللہ الگ پروگرام کیا جائے گا. پاکستان کا قانون تمہیں غیر مسلم قرار دے چکا ہے، اپنے آپ کو قادیانی کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ہم احمدی مسلمان ہیں اس لیے. نماز تمہاری نہیں ہے. جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ یہ ختم نبوت کا منکر تو آپ شیعوں کو بھی کہتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی آپ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور وہابیوں کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تحذیر الناس کے خلاف ایک کتاب حسام الحرمین لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں یہ ثابت یہ کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ بھی میں آپ کو چلتے چلتے ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہ ان کے جو امام ہیں انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب کے خلاف جو، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب، یہ حسام الحرمین کتاب ہے. اور یہ ہاں یہ میرا ذہن میں رہ گیا کہ یہ تاریخ احمدیت جو ہے یہ بھی یہاں میں نے رکھ دی ہے، جلد نمبر 16. یہ اس کے پر 16 لکھا ہے، ویسے جلد نمبر 15 ہے، یہ غلطی سے پرنٹ ہوا ہے. یہ بھی پوری کی پوری 1953 کے واقعات کے بارے میں ہے کہ اس میں حقائق کیا تھے. یہ بھی 600 صفحات سے 650 صفحات پر مشتمل ہے. اس کا بھی مطالعہ دوست کر سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں کرنا چاہیں. انشاءاللہ جب الگ سے 1953 کے واقعات کے بارے میں پروگرام کیا جائے گا تو اس کا تفصیل سے ہم ذکر کریں گے. یہ جناب کتاب ہے، یہ ہے جی یہ وہ کتاب ہے تحذیر الناس. قاسم نانوتوی صاحب دیوبندیوں کے امام، مدرسہ دیوبند کے بانیوں میں یہ شامل تھے. ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا. اس پر یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو دیوبندیوں کے امام ہیں اور ان کو 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین جو بھی ہے اس کے نام سے یہ ایک فتویٰ لکھا تھا. اور یہاں اس کے دوسرے تیسرے صفحہ پر یہ صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 9 پر اس کی وجہ تالیف بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے چند مولوی نما رہنمایان دین نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر تعویلیں اور دلیلیں دینا شروع کی. حضور کے زمانہ میں کسی نبی کا آنا یا بعد میں رسولوں کے کسی دعویٰ کی نبوت، یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور خلیل احمد بیٹوی، مولوی اسیر علی تھانوی، ٹھیک ہے جناب. تو یہ دیوبندیوں کے خلاف ان کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتویٰ کفر دیا ہے. وہ کہتے تھے یہ کافر ہیں، مرتد ہیں. تو اگر جرت ہے تو اگلے پروگرام میں ان کا بھی نام عمر ریاض عباسی صاحب ضرور لیجئے گا، بھولنا نہیں آپ نے، ہیں جی. اور شیعوں کا بھی لینا ہے نام، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہیں وہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، بلکہ ایک نے تو 1,24,000 کو 12 سے ضرب دی تھی کہ اتنی دفعہ شیعہ جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو کبھی جرت کر کے ان کے خلاف بھی بولیے گا. ان کے تو پروگراموں میں جا کے وہاں سے آپ پیسے وصول کرتے ہیں. شاعر اسلام پر پابندی ہے قانوناً، نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو نہ جی نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے، نیا قانون نہ بنائیں. اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہو. جی ہم کہتے ہیں مسجد ہے، ہماری مسجد ہے، مسجد ہے، وہ مسجد ہے عباسی صاحب. ہم جہاں عبادت کرتے ہیں نا وہ مسجد ہے. اور یہ پاکستان کا قانون صرف پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے. یہ پاکستان کے قانون کو جتنا آپ مان رہے ہیں نا وہ ہم سب جانتے ہیں. پاکستان کی ریٹ کو آپ نے چیلنج کیا تھا لاہور کے اندر، اور یہ جن کو آپ شہید کہہ رہے ہیں یہ بھی پاکستان کے آئین کی دھجیاں کھیڑی تھی انہوں نے، وہ تو شہید بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. ہم تو پاسداری کرتے ہیں پھر بھی پاکستان کا قانون، حالانکہ وہ شریعت اسلامی کے ہی خلاف ہے، ٹھیک ہے جناب. تم نے بدماشی مچائی ہوئی ہے، لٹریچر تبلیغ، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. یہ تو حرام خور پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، دیکھیں پی ٹی او کو بھی گالیاں نکال رہا ہے، حالانکہ وہ ایک ادارہ ہے، اس کو بھی اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی حرام خور کہہ رہا ہے. تو یہ اس کی نظر میں، عمر ریاض عباسی صاحب کی نظر میں یہ گالیاں نہیں ہیں. ایجوکیشن اتھارٹی حرام خور ہیں. یہ پیمرا جو سوشل میڈیا پہ قادیانیوں کے پیجز کو نہیں بلاک کرتے وہ اس جرم میں برابر کے شریک. میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے چیئرمین سے کہوں گا، کب جی کہوں گا میں، یہ اب ان کو یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے درخواست دی تھی ہمارے اس پیج کے خلاف، احمدی مسلم .ڈے جو ہمارا فیس بک پر پیج ہے جہاں ہم ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں.
انہوں نے کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں پیج بند کروا کے چھوڑوں گا. ان اداروں کو انہوں نے درخواست وغیرہ لکھی ہوگی اور انہوں نے آگے سے انکار کر دیا ہوگا کہ یہ پیج تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہوگا اور آپ ہی جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے جھوٹوں کو وہ بے نقاب کرتے ہیں. انہوں نے بند نہیں کیا. یہ اب ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور ان کو بددعائیں دے رہے ہیں اور ان کو ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور یہ اس طرح کی بددعائیں ان کو دے رہے ہیں. اور میں کس منہ سے حضور کو دکھاؤ گے؟ تمہاری نوکری پکی ہے اس کا خیال ہے, اور مسلمانوں کو جو یہ بیوقوف بنا کے نیٹ پہ احمدیہ مسلم خود کو لکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جی مسلمانوں کو گمراہ تو آپ کر رہے ہیں جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. یہ جو جسٹس منیر انکوائری رپورٹ ہے نا, وہ سارے ختم نبوت کو ماننے والے مسلمان تھے, آپ کی ختم نبوت کو ماننے والے, جن کو آپ نے قتل کیا تھا, جن کے اموال لوٹے تھے, جن کو اینٹیں ماری تھیں, اور جنہوں نے وہ انکوائری رپورٹ لکھی تھی وہ سارے آپ کے لوگ تھے, آپ کے عقیدے کو ماننے والے لوگ تھے, جنہوں نے آپ کے بارے میں حقائق لکھے ہیں. جی جناب, اور احمدی مسلمان ہیں, یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. جب تک یہ پیجز بلاک نہیں ہوتے اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں, پی ٹی اے کے افسران کا برابر میں اس میں حصہ ہے. جی سارا پاکستان فوج, پاکستانی فوج, پاکستانی ادارے جو ہیں وہ احمدی مسلمان ہو چکے ہیں اندر سے. صرف آپ ہی ہیں جو جھوٹ بول بول کر احمدی مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. حکومت کا حصہ ہے. وہ کیا چاہتی ہے؟ الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہوئے بعض اینکرز, اینالسٹ جو خود قادیانی ہیں, تم ایک چینل کے اشتہار کی خاطر حضور کی ختم نبوت سے غداری کر رہے ہو. جی حضور کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کیا کہتی ہے؟ جھوٹ بولو, لوگوں کے خلاف جھوٹو اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کرو, لوگوں کو گالیاں دو, یہ کہتی ہے ختم نبوت. کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے ان میڈیا مالکان کی؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں نکلنا ہوگا بھائی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا تک ان قادیانیوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. جی بے نقاب, ہم تو پہلے ہی بے نقاب ہیں. نقاب ہم تو اوڑھتے ہی نہیں ہیں, نقاب آپ کے منہوں پر ہے. یہ جھوٹی داڑیاں جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں نا, جو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جو آپ جھوٹ بولیں اس کو وہ سچ مان لیں, اس کے پیچھے آپ کا اصلی چہرہ ہے جو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کی ہرزہ سرائیاں, ان کی بدماشیاں. جی بدماشی یہ ہے کہ آپ ہمارے خلاف ہمیں گالیاں دیں اور ہم آپ کو دعائیں دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. یہ اگر بدماشی ہے تو یہ بدماشی ہم کرتے ہی رہیں گے. ان کی تبلیغ, ان کی تحریر, یہ جو آئین پاکستان کو وائلیٹ کر کے خود کو مسلمان کہتے. احمدی مسلمان ہے جناب, اور پاکستان کا آئین ساری دنیا پر لاگو نہیں ہوتا. انہیں کس نے آئینی حقوق یہ بڑی تکلیف ہے ان کو کہ احمدی مسلمان ہیں. یہ خود کو اقلیت کہتے ہی نہیں ہے. پھر ہم اقلیت ہیں ہی نہیں تو اقلیت کیوں کہیں؟ انڈیا میں جو ہے بریلوی اقلیت میں ہے, ساری دنیا میں بریلوی اقلیت ہیں, تو ان سے سارے حقوق چھین لیں. وہ کوئی نہیں چھینتا, ساری دنیا آپ کو حقوق دیتی ہے. پاکستان میں اگر وہ اکثریت میں بھی ہیں تو آپ جو طاہر القادری صاحب ہیں, ان کی بریلویت تو لوگ مانتے نہیں, لوگ تو ان کو سننے نہیں مانتے. ان کو کافر مرتد زندگی کے فتوے لوگوں نے دیے ہیں, خود بریلویوں نے آپ کے. اقلیت کے حقوق انہیں ہم کیسے دیں؟ مجھے ماروی سرمت کہتی ہے فرزانہ باری آسمہ بغاوت, اس پہ میں چپ رہا ہوں. میں بغیرت ہوں اگر میں چپ رہوں گا تو. جی آپ کافی دن ہو گئے ہیں چپ بیٹھے ہیں, کوئی ویڈیو نہیں آ رہی آپ کی طرف سے, تو پھر ہم سمجھ لیں کہ آپ وہی ہیں جو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مجھ سے بڑا کمینہ کوئی نہیں اگر آواز نہیں اٹھاؤں. یعنی کہ یہ اتنے گالیاں دینے کے عادی ہیں کہ دوسروں کو تو گالیاں دیتے ہیں, ساتھ اپنے آپ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہر وہ شخص جسے پتہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے, آئین اور قانون نے قرار دیا, پھر سوشل میڈیا پہ ان کے پیجز کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا, اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں. یعنی سارا پاکستان بغیرت ہو گیا ہے. یہ ایسا مطلب کہ بیمار ذہن کا بندہ ہے کہ سارے پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. جو بھی احمدی مسلم .a پیج کے خلاف نہیں بول رہا, ان کی نظر میں وہ سب اس قابل ہیں کہ ان کو گالیاں دی جائیں. یہ سارے پاکستان کو سمجھیں گالیاں دے رہے ہیں, بلکہ دنیا میں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے اس پیج کے خلاف, جو ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرتا ہے, نہیں بولتا, ان کو یہ گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں. ہماری غیرت, ہماری حمیت مر چکی ہے. عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ہم نہیں بات کر سکتے. بھاڑ میں گئے سارے انٹرسٹ. اس ملک کی عزت کی خاطر دوڑ رہا ہے, اس میں روح ہے. آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. اقبال مغرب میں گئے, سارا دورہ کر کے آئے, اور آ کے کیا کہا؟ خیرہ نہ کر سکا. جی اقبال مغرب میں گئے تو وہ کر سکا, خیرہ نہ کر سکا. یہ چھوڑ دیں یہ باتیں, انشاءاللہ اقبال پر آپ کو پورا پروگرام دیں گے جس میں اقبال کے متعلق بتائیں گے کہ کس طرح حراریوں نے اس کو اٹھایا ہے. حالانکہ وہ مغرب میں گیا تھا تو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ تو گیا ہوگا اقبال مغرب میں. تو یہ بتائیں مکہ اور مدینہ کتنی دفعہ گیا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے خطرہ تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ مکہ کے پاس سے اس کا جہاز گزر کے جاتا تھا, نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا. وہ کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ قاضی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا.
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. دونوں شعروں کا اندازہ لگا لیں کہ اس میں سے کون باعمل نکلتا ہے اور کون بے کردار نکلتا ہے. وہ کہتا ہے گلا نال نہیں رتبے ملتے, جوگی پیس وٹانا اوکھا, کوئی کسی دی گل نہیں سنتا, لوگوں کو سمجھانا اوکھا. تو باتیں کرنا بڑی آسان ہے. اقبال صاحب تو باتیں کرتے رہے, عملی طور پر انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہ. مجھے جلوے دا میری یہاں نہیں, روح کو تازہ آنکھ کا ڈھیر, جن کی وجہ سے ہماری یہ آگے اسی طرح بس ایسے لفاظی ہے. اس لیے میں جلدی جلدی گزار کر انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جلدی اس پروگرام کو ختم کروں. یہ قوم یہ امت تمہیں گھروں سے نکال کے مارے. اب یہ دیکھیں, یہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں احمدی مسلمانوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ امن پسند ہیں, یہ امن کی بات کرتے ہیں, پیار کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو حقیقی دین کی طرف لاتے ہیں, قبروں کو سجدے کرنے سے, پیروں سے بچے مانگنے سے منع کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ اسلام نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں یہ غلط باتیں ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ عمر عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گھروں سے گھسیٹ کر قتل کریں گے, جو 1953 میں کیا تھا وہ کریں گے. تو یہ معصوم دیکھیں کتنے معصوم ہیں جو معصوموں والی باتیں کر رہے ہیں. یہ ختم نبوت اور آئین سے غداری نہیں ہے, ان کو شرم نہیں آتی ذرا بھی. قادیانیوں یاد رکھو, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ قوم یہ امت تمہیں گھروں سے نکال کے مارے گی پاکستانی عوام اگر تم باز نہ آئے تو. اب یہ بتائیں کہ یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے سیدھی جو پی ٹی اے جو ہے اس کو اسے بلاک کرنا چاہیے یا ہم احمدی مسلمانوں کو بلاک کرنا چاہیے جو اس کے ان جھوٹوں کو اور ان دھمکیوں کو بے نقاب کرتے ہیں. وہ کہتا ہے طوفان سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ان گیدڑ ببکیوں سے احمدی نہ ڈرے تھے, نہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی کبھی ڈریں گے. پہلے بھی آپ نے جو فساد ہیں وہ فساد کر کے دیکھ لیے ہیں کہ جب بھی آپ احمدی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دروازہ بند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کے لیے 100 دروازے کھولتا ہے, اور خدا تعالیٰ وہاں سے وہ آواز کھولتا ہے جس میں آپ کی جرت ہی نہیں کہ وہ آواز آپ بند کر سکیں. 2 نمبریاں چھوڑ دو. ایک وقت پھر آئے گا کہ تم مذمت سے نہیں, یہ قوم تمہاری مرمت کرے گی. جی وہ مرمت دیکھی تھی ہم نے ماڈل ٹاؤن میں, وہ بھول گئی ہے شاید آپ کو. بڑی بڑی مونچھوں والے پتہ نہیں کن بلوں میں گھسے ہوئے, یہ کہ مجھ کی ہم مر جاتے, ہمیں لوگ پر یہ دماغ کا تحفظ دیا گیا. میں اب اس وقت 53 میں تھا. قادیانی جو ہیں ان کو جداگانہ اقلیت قرار دیا جائے. اسکول کے بچوں کے شہداء کی کل برسی تھی, سے کھیل رہے ہیں. اس کے پیچھے محرکات کا ایک بہت بڑا گروہ ملوث شامل ہے. چونکہ ان کے بارے میں سافٹ کارنر ہے ویسٹ کا بھی, ہماری حکومتوں کا بھی, وہ کلیدی عہدوں میں تو پاور میں ہونے کی وجہ سے وہ بھتہ خوری میں, ان ساری چیزوں میں. جی احمدی مسلمانوں پر مزید جھوٹے الزامات لگائے ہیں کہ ہم بڑے عہدوں پر ہیں. بڑے عہدوں پر تو ہمیشہ 1974 کے اور پھر 1984 کے بعد کبھی بڑے عہدوں پر جانے ہی نہیں دیا گیا. جو حقوق ہمارے ہیں وہ بھی ہم سے چھینے جاتے ہیں. احمدی جو قابلیت رکھتے ہیں ان کو پیچھے کر کے جو نااہل لوگ ہیں ان کو آگے بھیجا جاتا ہے, تبھی تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ پاکستان میں جب احمدی مسلمان انتظامیہ کے اندر موجود تھے تب پاکستان ترقی کر رہا تھا. جو ہی ان کو پاکستان میں بڑے عہدوں سے اور اچھے عہدوں سے نیچے گرایا گیا ہے, اس کے ساتھ ہی پاکستان کا بیڑا ان ختم نبوت کے ماننے والوں نے دیکھ لے کیا کر دیا ہے. وہ تو سچے مسلمان ہیں آپ کی نظر میں, تو وہ دیکھ لیں پاکستان کا جو حشر ہوا ہے وہ سارا اس بات کا گواہ ہے کہ وہ کتنے کو پاکستان کے جو ہے وہ وفادار ہیں. بہرحال اس پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ابھی عباسی صاحب کے 2 پروگرام رہتے ہیں تو کوشش کریں گے اس کو بھی جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں تاکہ مزید معلوماتی پروگرام آپ کے لیے کر سکیں. عباسی صاحب کے کافی بے انتہا جھوٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں. ہم غیر احمدی جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان کی باتیں بغیر دلیل کے نہ مانا کریں. جو ہم حقائق پیش کرتے ہیں ان پہ آپ غور کریں, اور نیچے جو کمنٹس کے اندر گالی گلوچ دوست کرتے ہیں یہ غیر احمدی, ان کو یہ درخواست ہے کہ وہ بات پہ غور کیا کریں. اگر بات غلط ہے تو اس کی دلیل دیں, ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. یہ مولویوں والی زبان نہ سیکھیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں واٹس ایپ پر, ٹیلی گرام پر. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینلز پر آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. مزید مشوروں کے لیے نیچے کمنٹس کے اندر آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں یا کچھ بھی جس پہ آپ چاہیں کہ ہم لائیو ویڈیو کریں. اور یہ ہم پرائیویٹ طور پر احمدی مسلمان اپنے طور پر کرتے ہیں. یہ جماعت کا آفیشیل چینل نہیں ہے. جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org ہے. جماعت کا آفیشیل چینل mta.tv ہے, اس پر آپ جماعت کے آفیشیل پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ مائنڈ روسٹر میر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ہی رابطہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.